آرتھرائٹس بیسیکلی جوڑوں کی سوزش کو کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب سوزش دو طرح کی ہوتی ہے. پہلی کی سوزش جس کے اندر جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں انفلیمیٹری آرتھرائٹس. صحیح. ایسی جوڑوں کی سوزش جس کے اندر جو سویلنگ, ریڈنس اور اس کے علاوہ جو ہے اکڑاؤ صبح صبح. سر مجھے بتائیے گا کہ اگر یہ بیماری کسی میں پریولنس ہے, یعنی کہ یہ بیماری کی علامات ہیں, تو علامات کیا ہوں گی؟ دیکھیے یہ علامات یہی ہوں گی. پہلے نمبر پہ سب سے پہلی علامت تو ہوتی ہے مریضوں کو جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں. صحیح. دردیں جو ہیں وہ عموماً سردی میں زیادہ ہوتی ہیں, یا موسم بدل رہا ہو, جیسے آج کل گرمیوں سے سردی آ رہی ہے. صحیح. اس موسم میں زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جوڑ سوج جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. نرم نرم محسوس ہوتے ہیں, بجائے کہ جیسے سخت چیز محسوس ہونے کے ان میں ایسے جیسے اندر انگلی سے آپ دبائیں تو نرم نرم. ہر بڑے ہاسپٹل میں اس کا ایک سینٹر ہونا چاہیے. صحیح. اور کم سے کم بھی جو ہے ہر جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اندر جیسے DHQ ہے وہاں پہ اگر ڈپارٹمنٹ نہیں قائم ہو سکتا کیونکہ بندے کم ہے, تو ادھر سے بندوں کو 1 سے 2 دن ادھر OPD کرنے کے لیے جانے کی سہولت اور اجازت ہونی چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ روماٹولوجسٹ کی گورنمنٹ سیٹ اپ میں سیٹس نہیں ہیں. پنجاب لاہور شہر میں کوئی سیٹ نہیں ہے, جو انفارچونیٹ ہے. جی انفارچونیٹلی, کیونکہ پہلے نہیں تھا اس کے اوپر فوکس. اب گورنمنٹ کا فوکس ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے لیے سیٹس کریٹ کی جائیں تاکہ وہ ان سیٹ پہ رہیں اور عوام الناس کو فائدہ دے. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم بخاری. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ورلڈ آرتھرائٹس ڈے منایا جا رہا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد عوام میں اور مریضوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے کہ وہ اس مرض سے کیسے کیور کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر فیضان احمد قریشی صاحب. آپ کنسلٹنٹ ہیں اور ان سے جانیں گے کہ یہ مرض ہے کیا, اس مرض کی علامات کیا ہیں, اور اس مرض کا علاج کیا ہے اور کتنی دیر کا ہے. سر, ریڈیو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ. سر مجھے بتائیے گا کہ آرتھرائٹس ہے کیا اور اس بیماری کی اقسام بھی ہیں کوئی؟ جی پہلے تو مدعو کرنے کا شکریہ. اچھا جی, آرتھرائٹس بیسیکلی جوڑوں کی سوزش کو کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب سوزش دو طرح کی ہوتی ہے. پہلی کی سوزش جس کے اندر جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں انفلیمیٹری آرتھرائٹس. صحیح. ایسی جوڑوں کی سوزش جس کے اندر جو سویلنگ, ریڈنس اور اس کے علاوہ جو ہے اکڑاؤ صبح صبح آدھے گھنٹے سے زیادہ, ایک یہ قسم ہے جس میں آگے کافی ساری قسمیں ہیں. یعنی کہ جوڑوں میں اکڑاؤ ہوگا, سوزش ہوگی. جی لمبے. جی بالکل صحیح. اور دوسری قسم ہے جو کہ اولڈ ایج میں ہم دیکھتے ہیں جس میں جوڑوں کے اندرونی سوزش کم ہوتی ہے, زیادہ ڈیمیج جسے عرف عام میں کہتے ہیں خلا آ جانا. ٹھیک ہے. اسپیس کم ہو جانا, جس میں ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں. بر جانا علیحدہ بیماری, وہ آسٹیوپروسس. اس میں خلا کم ہونے سے ہڈیاں آپس میں ٹکرانے سے جو سوزش ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ڈی جنریٹو آرتھرائٹس. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے اندر سوزش کی علامات جیسے صبح صبح اکڑاؤ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتا, جو گھٹنا کوئی بھی جوڑ سوجتا نہیں ہے, سرخ نہیں ہوتا, لیکن درد دونوں قسموں میں ہوتی ہے. صحیح. اچھا فیضان صاحب, مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مرض ہے یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ مردوں میں زیادہ, کیا اس کی پریولنس ہے؟ اس کی پریولنس جو ہے جو کہ انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے وہ خواتین میں زیادہ ہے. یعنی کہ سوزش والی آپ نے جو سوزش والا ہے جس میں یہ علامتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سویلنگ کو اور صبح کو اکڑاؤ. اور جو دوسرا ہے اس کے علاوہ جوڑوں کے جو عمر کی وجہ سے ہے جو ڈی جنریٹو آرتھرائٹس ہے, وہ دونوں جو لائک عورتوں میں اور مردوں میں ہے, لیکن عورتوں میں تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ جو عورتوں میں جیسے جیسے یہ مینوپاز آتا ہے یعنی ماہواری بند ہوتی ہے, اس کے بعد ان کا یہ پروسیس تیز ہو جاتا ہے. مردوں میں یہ پروسیس جو ہے سلو ہوتا ہے اور دیر لیٹ عمر میں جا کے آتا ہے. صحیح. لیکن ہوتا دونوں میں, لیکن خواتین میں اوورال یہ بیماری زیادہ ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ اگر یہ بیماری کسی میں پریولنس ہے, یعنی کہ یہ بیماری کی علامات ہیں, تو علامات کیا ہوں گی؟ دیکھیے یہ علامات یہی ہوں گی. پہلے نمبر پہ سب سے پہلی علامت تو ہوتی ہے مریضوں کو جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں. صحیح. دردیں جو ہیں وہ عموماً سردی میں زیادہ ہوتی ہیں, یا موسم بدل رہا ہو, جیسے آج کل گرمیوں سے سردی آ رہی ہے. صحیح. اس موسم میں زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جوڑ سوج جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. نرم نرم محسوس ہوتے ہیں, بجائے کہ جیسے سخت چیز محسوس ہونے کے ان میں
ایسے جیسے اندر انگلی سے آپ دبائیں تو نرم نرم محسوس ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ صبح صبح جب مریض اٹھتا ہے تو جوڑ جو ہے وہ اس میں اکڑاؤ ہوتا ہے, جیسے اگر ہاتھوں میں ہو تو مٹھی بند نہیں ہوتی مریضوں سے, تو آدھا گھنٹہ بند نہیں ہوتی. جیسے جسم گرم ہوتا ہے کسی کام کرنے سے, نماز پڑھنے سے, کھانے پینے سے, تو یہ اکڑاؤ بہتر ہو جاتا ہے. اور کسی کیس میں جوڑوں کے اوپر سرخی بھی آ جاتی ہے سوزش کے ساتھ ساتھ. اچھا صحیح. سر مجھے بتائیے گا کہ آپ نے علامات بتائیں, کئی مرتبہ لوگوں کو علامات بھی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا ہوتا, وہ فزیشین کے پاس جاتے ہیں یا MBBS ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, انہیں تو رومیٹولوجسٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ آرتھوپیڈک کے پاس چلے جاتے ہیں. تو آپ کس طرح ایک عام آدمی یہ طے کرے گا کہ مجھے جوڑوں کی یہ بیماری ہو گئی ہے اور مجھے رومیٹولوجسٹ کے پاس جانا ہے, آرتھوپیڈک کے پاس نہیں جانا؟ دیکھیں جوڑوں کی بیماری جو ہے وہ ویسے تو ہر جوڑوں کی بیماری پہلے رومیٹولوجسٹ کو دیکھی جانی چاہیے, سوائے جن بیماریوں میں جیسے کوئی چوٹ لگتی ہے, ایکسیڈنٹل ہے, یا آپ کو کوئی چل رہے ہیں یا بائک پہ جا رہے ہیں, گاڑی میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی موچ آ گئی پاؤں پہ گھٹنے میں, تو وہ بیماریاں تو آرتھوپیڈک سرجن کا کیس ہیں. لیکن جن کے اندر یہ علامتیں ہیں, دردیں ہیں, سوزش ہے, اکڑاؤ ہے, وہ رومیٹولوجسٹ کے انڈر ہوتی ہیں. لیکن چونکہ رومیٹولوجسٹ کم موجود ہیں, اپوائنٹمنٹ دیر سے ملتی ہے, بڑی جگہوں پہ ہر جگہ ہر شہر میں موجود نہیں, تو ہم جنرلی یہی کہیں گے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی علامتیں آپ کی 6 ہفتے سے زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ کو بیماری وہ ہے جو آگے چلے گی جوڑوں کی. اور اگر سے تھوڑی دیر کے لیے, جیسے کئی دفعہ بخار کے ساتھ جوڑوں میں درد سوزش ہو سکتی ہے, وہ ہفتے 10 دن 15 دن میں عموماً ٹھیک ہو جاتی, تو اس کے لیے فوری طور پہ چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے رومیٹولوجسٹ کو. مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی اگر یہ علامتیں فیل کرتا ہے 6 ہفتے سے زیادہ ہو گئے, تو انیشلی ٹیسٹ کون سے سجیسٹ ہوتے ہیں کہ مریض کروائے؟ CBC, یورک ایسڈ؟ دیکھیں یہ بیسیکلی جو ہے نا ٹیسٹ بیماری کی قسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور ٹیسٹ کون سے کرنے ہیں وہ کام ہے ڈاکٹر کا. بیماری کی کون سے اعضاء کو افیکٹ کر رہی ہے, کس طرح کے جوڑ کو کر رہی, چھوٹے جوڑوں کو جیسے ہاتھوں کے انگلیوں کے جوڑ یا پاؤں کے جوڑ, انہیں چھوٹے جوڑ کہا جاتا ہے. اور جو دوسرے ہیں بازوؤں کے, ٹانگوں کے, جیسے کونی, کندھا, ہپ اور یہ گھٹنا, ٹخنا, انہیں بڑے جوڑ کہا جاتا ہے. ان کی بیماریاں اور طرح کی ہوتی ہیں, ان کے اور طرح کے ٹیسٹ ہیں, اور جو دوسرے ہیں چھوٹے جوڑوں کے, ان کے اور طرح کے ٹیسٹ ہیں. تو ان میں فرق ہے. جو بنیادی ٹیسٹ ہے جو CBC وغیرہ اور ESR ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سوزش کا, اس سے صرف یہی پتہ لگتا ہے سوزش ہے, ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں لگتا کہ بیماری کون سی قسم کی ہے. اچھا, یہ اس کے کنسلٹنٹ جی وہ کنسلٹنٹ ہی فیصلہ کرتا ہے, کیونکہ ٹیسٹ تو تعداد میں بہت زیادہ ہے, لیکن متعلقہ آپ کی بیماری کے جو پیٹرن کو جو ٹیسٹ کرنا چاہیے وہ والے ٹیسٹ متعلقہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. ورنہ پیسے تو آپ خرچ لیں گے لیکن اس کا رزلٹ جو آپ چاہ رہے ہیں بیماری کے حق میں وہ شاید نہ ہی نکلے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ رومیٹولوجسٹ کی بات ابھی ہو رہی تھی, پاکستان میں ریشو کیا ہے کہ 5 بندوں پہ ایک رومیٹولوجسٹ ڈاکٹر ہے, 10 پہ ہے, 100 پہ ہے, یہ کوئی یہ تقریباً جو ہے نا پاکستان کے اندر جو 2 to 3 ملین لوگوں کے لیے ایک رومیٹولوجسٹ اویلیبل ہے. میں تو 5 سے 10 بندے کہہ رہا ہوں, مریض کہہ رہا ہوں, آپ ہاں جی وہ 30 سے 30 لاکھ کہہ رہے ہیں. جی 20 سے 30 لاکھ, کیونکہ یہ تعداد جو ہے ابھی تک 150 سے کم ہے جو پاکستان میں رومیٹولوجسٹ بنے ہیں, ان میں سے بہت سارے اس ملک میں نہیں ہیں. نہیں مجھے یہ بات وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ 150 صرف پاکستان میں رومیٹولوجسٹ ہیں اس وقت. جی انفارچونیٹلی کیونکہ فیلڈ جو ہے نئی, مطلب اتنی نئی تو نہیں ہے, 30 سال ہو گئے تقریباً اسے ڈیولپ ہے, 30 سے 35 سال, لیکن پھر بھی اس کے اندر لوگ جو ہے اس کی پڑھائی مشکل ہے, زیادہ لمبا ٹائم ہے, 2 دفعہ آپ کو اسپیشلائز کرنا پڑتا ہے, ایک دفعہ آپ کو فزیشین بننے کے لیے میڈیسن میں, پھر دوبارہ آپ کو سیٹ لے کے پھر, اور سیٹیں بھی کم ہیں ٹریننگ کی, پھر اس کے بعد کئی اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ڈاکٹر آگے پھر پرسو بھی نہیں کرتے اسے کیریئر کو پاکستان کے اندر. اچھا فیضان صاحب, مجھے بتائیے گا کہ ہر گھر میں بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یا جیسے بیماری ہے ادھر یہ بیماری تو ہے, تو اتنے رومیٹولوجسٹ اتنے کم تعداد میں, سیٹ نہیں ہے کہ اس کی اسکوپ نہیں ہے؟ اسکوپ تو ہے کیونکہ پیشنٹس تو ہیں اس کے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسکوپ کا مسئلہ نہیں ہے, اسکوپ ہے, مریض تو بہت زیادہ ٹھیک ہے. پہلے مریض کی تشخیص نہیں ہوتی تھی, اب تشخیص ہو جاتی ہے بوجہ کہ اب ٹیسٹ انویسٹیگیشن سستے ہیں پہلے کی نسبت, ٹھیک ہے, اور اویلیبل ہیں,
ٹھیک ہے. ایکس رے, سی ٹی اسکین, ایم آر آئی ہر جگہ پہ اب تقریباً ہر بڑے اور درمیانے شہر میں, چھوٹے شہروں میں بھی موجود ہے. خیر تو لیکن جو ہے جو روماٹولوجسٹ بننے کا عمل لمبا ہے کہ اس کے اندر جو ہے, اور اس کے علاوہ آگے بننے کے مواقع بھی کم ہیں, کیونکہ یہ ہر ہاسپٹل میں جہاں پہ گائنی میڈیسن, یہ بچوں کی اسپیشلائزیشن جلد کی ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ یہ اس کی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جیسے آپ لاہور شہر کے اندر گورنمنٹ سیٹ اپ میں صرف 3 جگہ پہ اس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. اور وہ کہاں کا؟ وہ شیخ زائدہ ہاسپٹل میں ہے, یہاں پہ ایک سال میں 4 سے 6 روماٹولوجسٹ بن سکتے ہیں. اور گنگا رام ہاسپٹل یہاں پہ سال میں تقریباً 1 سے 2 بنتے ہیں. اور میو ہاسپٹل جہاں پہ اگین سال میں 1 سے 2 لوگ بنتے ہیں. تو پورے لاہور شہر جس کی آبادی اچھی خاصی ہے, اس میں صرف سیٹ پہ کوئی 9 سے 10 روماٹولوجسٹ ہوں گے. سیٹ پہ جو اگر آپ کیا پریکٹسنگ, اگر آپ کا مطلب پرائیویٹ اور گورنمنٹ ملا کے, تو وہ ان سروس جو ہے لوگ تقریباً کوئی 15 سے 20 ہوں گے, کیونکہ لاہور ملٹی جو ایتھنک سٹی ہے, یہاں پہ لوگ مائگریٹ بھی آ کے کرتے ہیں قریب کے شہروں سے, تو روماٹولوجی ادھر پریکٹس بھی کرتے ہیں, یہاں پہ اسٹے بھی کرتے ہیں. جیسے جیسے آپ لاہور سے دور جائیں, تو جیسے آپ چھوٹے شہروں میں جائیں اس کے علاوہ, تو ان سارے شہروں, کئی شہروں میں ایک بندہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے شیخو پورہ میں ایک ہے, آگے آپ کے جو قریبی شہر ہے ننکانہ ہے, حافظ آباد, ان میں کوئی بندہ نہیں ہے موجود. اس سے آگے فیصل آباد میں 3 سے 4 لوگ ہیں تقریباً. ٹھیک ہے. پھر اس سے آگے نکلے تو اس سے بھی کم ہے, ایک آدھ کسی شہر میں ہوگا, کسی میں نہیں. سر, پنجاب گورنمنٹ کا فوکس ہے صحت سہولیات کی فراہمی. اس پروگرام کے تھرو آپ پنجاب گورنمنٹ کو کوئی میسج دیں گے کہ یہ اس فیلڈ میں انہانس کی جائیں سیٹیں, تاکہ لوگوں کو, پیشنٹس کو اویلیبلٹی ہو روماٹولوجسٹ کی؟ جی, میں پہلے تو یہی کہنا چاہوں گا پنجاب گورنمنٹ سے کہ اس کے لیے جو ہے ہر جگہ پہ آپ کو روماٹولوجی, چونکہ اتنی بڑی فیلڈ ہے, اور اس کا تعلق جو ہے اس فیلڈ کے ہی مریض جلد والے ڈرماٹولوجی ڈپارٹمنٹ میں, گائنی ڈپارٹمنٹ میں, ٹھیک ہے, دماغ کے ڈپارٹمنٹ میں لائک نیورو سرجری میں, نیورولوجی میں, یہ پھیپھڑوں میں لائک پلمونالوجی میں, ان سارے ایون بچوں کے اندر, ان سب فیلڈ کے اندر اس کے مریض موجود ہیں. اور ان سب مریضوں کا علاج وہ متعلقہ ڈاکٹر صرف یہی ہے روماٹولوجی جو علاج کرتا ہے. تو اس لیے ہر بڑے ہاسپٹل میں اس کا ایک سینٹر ہونا چاہیے, اور کم سے کم بھی جو ہے ہر جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اندر جیسے ڈی ایچ کیو ہے وہاں پہ اگر ڈپارٹمنٹ نہیں قائم ہو سکتا کیونکہ بندے کم ہے, تو ادھر سے بندوں کو 1 سے 2 دن ادھر او پی ڈی کرنے کے لیے جانے کی سہولت اور اجازت ہونی چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ روماٹولوجسٹ کی گورنمنٹ سیٹ اپ میں سیٹس نہیں ہیں. پنجاب لاہور شہر میں کوئی سیٹ نہیں ہے, جو انفارچونیٹ ہے. جی انفارچونیٹلی, کیونکہ پہلے نہیں تھا اس کے اوپر فوکس, اب گورنمنٹ کا فوکس ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے لیے سیٹس کریٹ کی جائیں تاکہ وہ ان سیٹ پہ رہیں اور عوام الناس کو فائدہ دے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی دوائیاں اور اس کے ٹیسٹوں کو گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر انٹروڈیوس کرایا جائے تاکہ مریضوں کو اس کا فائدہ بھی آسانی ہو. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جیسے بتایا کہ یہ مرض عام طور پر خواتین میں زیادہ ہوتا ہے, تو خواتین میں پریگننسی کی بھی علامات ہوتی ہیں, تو اس میں یہ مرض زیادہ ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, یا اس کی دوائیاں کوئی جو ریگولر ہوتی ہیں وہی چل رہی ہوتی ہیں؟ نہیں, پریگننسی جو ہے نا بڑا ڈیلیکیٹ ایشو ہے, کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, کیونکہ جو روماٹولوجی کے مریض ہیں یہ ہوتے ہیں 2 طرح کے. ایک ہوتے ہیں آرتھرائٹس والے, ایک ہوتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر والے. کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر بنیادی طور پہ ہوتا ہے جسم کے اپنے جو ٹیشو ہیں, جیسے خون کی نالیاں ہیں, ریشے ہیں, یہ ان کے سوزش ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ان آرتھرائٹس جو ہے وہ عموماً جو جیسے روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, سورائٹک آرتھرائٹس ہے, جو اس کی ورائٹیز ہے, وہ تو حمل میں پریگننسی میں کم ہو جاتی ہے, ان کی شدت کم ہو جاتی ہے. دوائیاں ان کی ہمیں بدلنی پڑتی ہیں, ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں پریگننسی سے پہلے, اور اس کے دوران پھر چلتی رہتی ہیں, لیکن وہ سیف ہوتی ہیں. یہ غلط علام ہے کہ حمل کے دوران کوئی دوائی اس طرح کی جوڑوں کی یا کوئی نہیں لینی چاہیے. وہ حمل کے لیے بالکل نقصان دہ نہیں, بجائے فائدہ مند ہے کہ بچے کے صحت مندی کے لیے اور پریگننسی پوری ہونے کے لیے, اور پریگننسی کے جو لاس ہوتا ہے جیسے مس کیریجز اور ابورشن ہوتے خود بخود, وہ بھی اس بیماری کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. تو اگر حمل میں بھی دوائی کھائے گا تو ایکٹیو نہیں ہوگی, تو پریگننسی کے سکسیسفل ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. دوسری طرح کی جو بیماریاں کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر, ان کا یہ ہے کہ وہ دونوں طرف جا سکتی ہیں, وہ کم بھی ہو سکتی ہیں حمل میں, وہ حمل کے دوران شدت بھی اختیار کر سکتی ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ
مریض 6 ماہ پہلے اپنی پریگننٹ ہونے کا جب اس نے پلاننگ کرنی ہے, اپنی منصوبہ بندی کرنی ہے, تو اس سے 6 ماہ پہلے اپنی دوائیاں وہ کھانی شروع کر دے جن کے اوپر اس کی بیماری کنٹرول بھی ہو, اور وہ دوائیاں اس کی پریگننسی کے دوران جاری رہ سکے, یعنی بچے کے لیے اور ماں کے لیے اس دوران سیف ہوں. تو ایسا بالکل ممکن ہے, اور وہ اپنی ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ لوگ اپنی فیملیز اس طرح پوری کرتے ہیں, کمپلیٹ کرتے ہیں بغیر کسی پیچیدگی کے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ آرتھرائٹس کے مرض میں اسٹیرائڈس لینے پڑتے ہیں. ایک بڑا جو فینومینا کہہ لیں, ایک ٹریڈیشن ایسے ہے کہ جو اسٹیرائڈس یوز کرتے ہیں اس کے افیکٹس ہوتے ہیں اور بال زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, چہرے پہ سویلنگ ہوتی ہے. تو یہ اس کی کتنے مقدار ہوتی ہے کہ آرتھرائٹس کے مریض کو دی جاتی ہے جس سے اسے نقصان نہ ہو؟ دیکھیں, جو اسٹیرائڈ ہے بیسیکلی بنیادی طور پہ روماٹولوجی میں اسٹیرائڈ وہ دوائی ہے جو فوری طور پہ بیماری کو کنٹرول کر سکتی ہے. صحیح. لیکن جو دوسری دوائیاں ہیں جن کا افیکٹ اس سے بھی زیادہ اسٹیرائڈ سے, اور آبویسلی ان کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں, لیکن وہ اور طرح کے ہیں, اسٹیرائڈ کے اور طرح کے, لیکن وہ بیماری کو فوراً کنٹرول نہیں کرتی. ان میں ایسی بھی دوائیاں ہیں جو 10 سے 15 روپے کی, ایسی بھی ہیں جو 1 سے 1.25 لاکھ کا انجیکشن ہے. اچھا. لیکن ساری دوائیاں کم سے کم بھی 6 ہفتے بعد اثر کرتی ہیں, کئی دوائیاں 2 ماہ بعد, کئی 3 ماہ بعد اثر کرتی ہیں. لیکن اس دوران بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایمرجنسی دوائی ہے وہ ہے اسٹیرائڈ, تو اس لیے یہ دینی پڑتی ہے. اب اسٹیرائڈ دینے کا جو اصول ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے ہماری فیلڈ میں کہ کم سے کم ڈوز جس کے اوپر بیماری کنٹرول ہو سکے, اور کم سے کم مقدار جس کے اوپر بیماری کنٹرول ہو سکتے, اور کم سے کم پیریڈ جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر اس کے بند کر دیجیے اسٹیرائڈ. تو یہ 3 اصول ہم اس کے اوپر لاگو کرتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ استعمال اس کے بغیر مریض کے ہر جو بھی دوائی ہم دیتے ہیں اس کا پہلے دیکھا جاتا ہے اس کا مریض کو فائدہ کیا, نقصان کیا ہے. تو چونکہ بیماری کے نقصانات زیادہ ہیں, دوائی کے فوائد زیادہ ہیں, نقصانات شارٹ ٹرم میں کم ہیں, تو اس لیے ہم اسے شارٹ ٹرم یوز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس دوران دوسری دوائیاں اپنا اثر پکڑ لیتی ہیں اور مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مریض صرف اسٹیرائڈ پہ چلا رہا ہے, کہ وہ چاہے ڈاکٹر دے رہا ہو, چاہے کوئی اور غیر مستند ڈاکٹر یا حکیم یا کوئی دوسرا بندہ, یا مریض اپنی مرضی سے یا میڈیکل سٹور سے اوور دا کاؤنٹر سیل سے مریض لے کے, اسٹیرائڈ چونکہ افیکٹو ہے تو فوراً اسے لے کے جاری رکھتا ہے اس کی مقدار, اور لیکن اصل دوائی پہ نہیں جاتا تاکہ اسٹیرائڈ بند ہو سکے. سائیڈ افیکٹ اس سے آتے ہیں عموماً. اچھا صحیح. اچھا, مریض میں علامات ہوگی, وہ علاج کروا رہا ہے, مجھے بتائیے کہ غذا کا جو وہ فوڈ لے رہا ہوتا ہے اس کا بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ کون سے غذا لینی چاہیے مریض کو زیادہ؟ جی, غذا کے بارے میں پاکستانیوں کا کامن کنسرن ہمیشہ ہوتا ہے پرہیز اور غذا کے بارے میں. تو اس کے بارے میں پرہیز یہ چونکہ بیماریاں ہیں جو کہ لو ٹیمپریچر میں بڑھتی ہیں, جیسے ٹھنڈ میں اور سردی میں بڑھتی ہیں, تو ایسی تمام چیزیں جو جسم میں سردی پیدا کرتی ہیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے, ٹھیک ہے, جیسے اسپغول ہے, جیسے لسی ہے, اس طرح کی چیزیں, اور کسی حد تک کچھ مریضوں میں چاولوں سے بھی, جو کہ اوتھینٹک نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارے تجربے میں یہ ضرور ہے کہ کچھ مریضوں کو چاول کھانے سے بھی جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں. تو بہتر اس کی غذا جو ہے وہ ہے ڈرائی فروٹ, جیسے آپ کے بادام, کشمش, اخروٹ, اس طرح کی چیزیں جو جسم کو نیوٹرینٹ بھی دیتی ہیں اور گرم بھی رکھتی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو تازہ پھل, ٹھیک ہے, اور گوشت, انڈا وغیرہ. اچھا, گوشت میں یوزلی بات ہوتی ہے کہ وائٹ میٹ, ریڈ میٹ, اس کا کوئی ڈیفرینشیٹ ہے, افیکٹ ہوتا ہے؟ جی, وہ صرف ایک بیماری ہے جیسے یورک ایسڈ کی, جسے ہم کہتے ہیں گاؤٹ, اس میں صرف اور صرف اس بیماری کے اندر ریڈ میٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, دالیں کم کھانی چاہیے اور سبز پتے والی سبزیاں کم کھانی چاہیے. باقی جو ہے آرتھرائٹس جتنے بھی ہیں, انفلیمیٹری ڈیجنریٹ, ان سب میں ایسا کوئی پرہیز نہیں ہے. ان سب کے اندر یہ گوشت, ریڈ میٹ, وائٹ میٹ, دالیں, سبزیاں, سبز پتے والی دوسری ساری کی ساری الاؤڈ ہے. اچھا سر, مجھے آخر میں بتائیے گا کہ سائیکولوجیکل بھی ایفیکٹ ہوتا ہے مریض پہ, کیونکہ گرمی میں ذرا سمر میں کم ہوتا ہے یہ مرض, سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے, تو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے مریض پہ؟ دیکھیں جی, اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ڈیفینیٹلی ہے اور ملٹی پرونگ ہے. پہلا نمبر پہ تو جب آپ کا اس بیماری کا فائنینشیل امپیکٹ ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی بیماری ہے, اور اگر مرد حضرات ہے, کوئی کام لکھنے والا کرتا ہے, کوئی کسی طرح کی نوکری کرتا ہے, ڈرائیونگ کرتا ہے, تو اس کے لیے جوڑ سوجے درد کرتے اس بیماری کے ساتھ اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کی چھٹیاں بڑھتی ہیں لا محالہ, چاہے وہ پرائیویٹ بزنس کر رہا ہے, سروسز کو پرووائڈ کر رہا ہے, جو کوئی بھی نوکری کر رہا ہے.
ख़वातीन کے لیے یہ ہے کہ گھر کے کام ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں, بچوں کی کیئر ہے, کوکنگ ہے, صفائی وغیرہ, وہ سارے کے سارے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ, اور اس سے بھی ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ چونکہ ان کا ہماری بیماریاں جو ہیں روماٹولوجی کی عموماً لانگ ٹرم ہوتی ہیں, ان میں ڈیفینیٹ کیور نہیں ہوتا, ان کے اندر عموماً کنٹرول ہوتا ہے. کنٹرول کا وہ ان کے کیور نہیں ہوگا, کنٹرول ہوگا, لیکن جیسے شوگر کنٹرول ہوتی ہے پوری طرح, ایسے ہی ہماری بیماریاں بھی کنٹرول ہو سکتی ہیں پوری طرح. لیکن اس کے لیے مریض کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ بیماری سے جسم میں جو کثر پیدا ہو جاتی ہے, جو ایک اس کی ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے, وہ تو ہے, لیکن اس کثر کو ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, اسے ریگولر دوائی کھانے سے کام بھی کر سکتے ہیں, اور اسے ہم جیسے شوگر کا مریض یا دوسرے مریض بلڈ پریشر کے, جیسے وہ ایک دفعہ بیماری لگ جائے ہمیشہ دوائی کھاتے ہیں, لیکن بیماری اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی بیماری کنٹرول نہیں ہوگی, ہر ایک بندے کو مسئلے ہوں گے. اسی طرح ہماری بیماریوں میں جب کنٹرول ہے تو سارے مسئلوں کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں دوائیوں کے ساتھ. جی ناظرین, ڈاکٹر فیضان صاحب نے ہمیں انسائٹ دی کہ آرتھرائٹس کا مرض کنٹرولیبل ہے, اور آپ کسی کو بھی یہ مرض ہو تو پرٹیکولر رومیٹالوجسٹ کے پاس جائیں, کیونکہ رومیٹالوجسٹ ہی اسے بہتر ڈائگنوز بھی کر سکتا ہے. اگر آپ فزیشین کے پاس جائیں گے, آرتھوپیڈک کے پاس جائیں گے, تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحت سہولیات کی فراہمی حکومت کی ترجیح اول ہے. آج کی نشست میں ہم نے کوشش کی کہ آرتھرائٹس کے بارے میں عوام الناس کو آگاہ کیا جائے. یقیناً یہ نشست آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.